السلام علیکم، میری دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ سب اچھے ہوں گے۔ آپ کو میرا صبح صبح کوٹ آئی تھی فرینہ کے مسئلے میں، لیکن پھر وہاں 12:30 بجے کا ٹائم تھا تو مجھے دوائیاں بھی لینی تھی۔ دوائیاں بھی میں نے لے لی۔ دوائیاں میں یہاں سنتوش بھائی سے لیتی ہوں، یہ میری بہت پرانی شاپ ہے۔ تو فرینہ کو شیمپو چاہیے کیونکہ جب وہ جنی تھی تو ان کو ڈاکٹر نے شیمپو لکھ کر دیا تھا، تو وہ شیمپو منگایا تو اس وجہ سے ویٹ کر رہی ہوں۔ تو یہی سب کچھ منگا کے لیتی ہوں۔ ابھی مارکیٹ اتنی کھلی نہیں ہے تو میں سوچتی ہوں صبح صبح ہی نکل کے یہ سارے کام کر لوں۔ چلیں بنے رہیے میرے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ یہ میں کوٹ کے ہی پارک میں بیٹھی ہوں، اور یہ وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ کے درمیان مسئلے مسائل ہیں۔ اللہ پاک کسی بھی بچے کو اپنی نہ ماں سے دور کرے نہ باپ سے دور کرے، دونوں کو ہی عقل سلیم دے، کوئی کسی کی کمزوری نہ بنے۔ یہ عربی گوشت کی تیاری ہو گئی ہے۔ گوشت میں نے گلا لیا ہے، قریب قریب گل چکا ہے گوشت۔ اور ایک چھوٹی سی ٹپس بھی میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، بس اس میں عربیاں ڈالنی ہیں مجھے۔ میں بتاتی ہوں، آج کل مکھیوں اور مچھروں کا موسم ہے، تو یہ میں کیا کیا ہے، میں نے یہ ایک تو میں چیزیں رکھ کے بھول جاتی ہوں۔ یہ دیکھیے میں نے ڈبے کے ڈھکن میں سوراخ کر لیا، یہ مارکر رکھا ہوا ہے، یہ چھری یہ کینچی، اور اس کے اندر بھی کچھ چیزیں میں نے ڈال دی ہیں۔ آپ اندر بھی کچھ نہ کچھ ڈال کے اس کے رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ مکھیوں سے بھی بچاؤ اور چیزیں آپ کے سامنے بھی رہیں گی۔ ایک یہ چیز، یہ ہم اس کو ایسے ڈھکن لگا کے، یہ بھی میں نے کٹنگ کر لیا تھا۔ یہ کٹنگ کر کے آپ اس کو، وہ جو چیزیں اڑتی ہیں جب ہم ایسے کوٹتے ہیں تو اڑیں گی بھی نہیں، اور یہ سیف بھی رہے گا۔ اب تھیلی میں ڈالو، ایسے کرو ویسے کرو، اور کچن میں اس طرح سے رکھی ہوئی چیزیں بری لگتی ہیں۔ اور مکھیوں کے لیے آج کل مکھیاں بہت ہیں، پوچھا لگائیں تو اس میں نمک ڈال لیں پانی میں، اور نہیں تو اسپرے بوٹل میں نمک ڈال کے رکھیں اور اسپرے کریں، جیسے آپ خوشبو اسپرے میں ڈال کے رکھتے ہیں اسی طرح نمک ڈال کے رکھیں اور اسپرے کریں۔ صبح سے کوٹ گئے ہوئے تھے تو نیچے چھولے والا کھڑا ہوتا ہے، تو چھولے لیتی بھی آئی ہوں، حالانکہ میں باہر کی چیزیں کم کھاتی ہوں۔ یہ دوائیاں لے کر آئی ہوں، جس دن گئی تھی، جس دن پیسے چوری ہو گئے تھے۔ یہ شیمپو فرینہ کو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے کیونکہ اس کے بال وغیرہ سب جل گئے تھے۔ یہ شیمپو لیا ہے، یہ فیس واش وہ یوز کرتی ہے، فیس واش لیا ہے۔ اور ادھر جو ہے گوشت چڑھا دیا ہے، عربی گوشت کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ میں نے پہلے گلانے کے لیے رکھ دیا تھا، پھر فریج میں رکھ کے چلی گئی تھی، تو ابھی دوبارہ آ کے میں اس کو تیار کر رہی ہوں۔ تو گوشت تو گل گیا ہے، بس عربیاں اس میں ڈالوں گی۔ چلے ملتے ہیں پھر۔ اگر میں یہ کہوں کہ انسان صرف دنیا دار ہو تو اس کی زندگی بہت آسان ہے۔ اس کی انا اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کی ضد اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کا جو سیلفش ہوتا ہے، وہ سیلفش انسان، اس کے اندر کی جو روح ہے اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں جو دونوں جہان کو ساتھ لے کے چلے تو اس کے لیے فیصلے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں بھی اسی کشمکش میں ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور کشمکش میں میرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، میرے لیے کوئی چیز معنی نہیں ہے، میرے لیے دنیا فانی ہے، کیونکہ میں نے اتنے بڑے بڑے دکھ دیکھ لیے ہیں، اتنے بڑے بڑے صدمے سہ لیے ہیں کہ اب مجھے کوئی دکھ نہیں لگتا، کوئی صدمہ نہیں لگتا ہے۔ اور آج آپ کو میرے فیس سے بھی لگے گا کہ میں کتنی پریشان ہوں، میں کشمکش میں ہوں، میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں۔ فیصلہ میری ماں کی طبیعت کا ہے، میری امی کی طبیعت خراب ہے۔ جب میں سیلفش ہو کے سوچتی ہوں، دنیا دار ہو کے سوچتی ہوں، تو میں یہ سوچتی ہوں میرے دکھ میں کس نے ساتھ دیا؟ علی کا انتقال ہو گیا، کوئی نہیں آیا، بہن بھائی امی کوئی نہیں آیا، کوئی بات نہیں، نہ مرنے والے
مرنے سے رکتے ہیں نہ دنیا میں آنے والے دنیا میں آنے سے رکتے ہیں. دنیا کا سسٹم چل رہا ہے ہر انسان کے بغیر سب. لیکن بس پھر کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے دوست بھی ہیں, اپنے تو میرے کوئی ہیں ہی نہیں. آج بھی میں صبح سے کورٹ میں تھی تو 2-3 وکیل بھائی میرے بہت اچھے ہیں, ان سے میں بات کر رہی تھی. امی یہ اس ایج میں ہیں, جتنی ایج پاکستان کی ہے اتنی ہی ایج میری امی کی ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے, جہاں بھی رہیں وہ خوش رہیں. لیکن اس ایج میں ہے کہ مطلب جانا تو سب کو ہی ہے, کوئی جلدی چلا جاتا ہے, کوئی دیر سے چلا جاتا ہے. ہم تو شاید اتنا وقت بھی نہیں دیکھ پائیں گے. ہماری ماں تو پھر بہت اچھی ہے, ہم تو ان کی ایج میں پہنچے بھی نہیں اور بہت سارے دکھوں کو جھیل رہے ہیں. تو میں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں. میری بہت بے عزتی کی ہے میری بہنوں نے, بہت بے عزتی کی ہے. مطلب جن بہنوں کو اولادوں کی طرح سمجھا, ایسی ایسی گالیاں. اب یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کا دروازہ, کیونکہ وہ بہنوں کے گھر ہیں, دروازہ جا کے نوک کریں گے تو دروازہ کھلنے کے بعد فوراً سے تھپڑ ہی نہ آ کے منہ پہ پڑ جائے. اور کسی نے کہا بھی نہیں ہے کہ امی کی طبیعت خراب ہے. بس یہ ہوتا ہے مجھے نہ پتا چلے طبیعت خراب ہے. مطلب یہ عجیب سی باتیں ہیں. مطلب کسی کو بے عزت کرنا کہ امی کی طبیعت خراب ہے لیکن تم نہ آنا, امی تم سے نفرت کرتی ہیں. اب پتہ نہیں وہ اتنے سینس میں, اتنے حواسوں میں ہے یا نہیں ہے, لیکن ماں اپنے کسی بچے سے نفرت نہیں کرتی. کرتی ہے تو وقتی طور پہ کرتی ہے. اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں نے اگر اپنی ماں کے ساتھ برا کیا ہوگا, کبھی کیا ہوگا, نہ سمجھی میں, سارے بچے کر جاتے ہیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں نے بھی کی ہوگی. لیکن جیسے ہی مجھے سمجھ آئی تو میں نے کبھی اپنی ماں کا دل نہیں دکھایا. میں یہ سوچتی تھی کہ میری ماں کو کیا چیز پسند ہے اور کیا نہیں ہے. خیر میرے پاس وہ مہینوں مہینوں رہتی تھی, میرا وقت اچھا تھا, حالات اچھے تھے, سب کچھ بہت اچھا تھا. اور جب وقت حالات خراب ہوئے تو سب سے پہلے اپنوں نے ہی چھوڑا, غیروں نے نہیں چھوڑا, اپنوں نے چھوڑا. کیوں چھوڑا, کس لیے چھوڑا, اللہ جانے. یہ سارے معاملے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کیونکہ عقل کل تو کوئی بھی نہیں ہے. خیر میری ماں کو اللہ صحت دے, تندرستی دے. میں کہوں گی میں نے تو اپنی یوٹیوب فیملی کو اپنی فیملی مان لیا تھا, اور وہ ہے بھی, لیکن میرا چینل کسی نے ڈیلیٹ کر دیا. آپ کہیں گے روز روز ایک ہی بات, تو روز روز اس وجہ سے سبسکرائبر بھی چلے گئے, ویوز بھی چلے گئے, دیکھنے والے بھی چلے گئے. تو میں واپس انہیں بلانا چاہتی ہوں کہ آپ کی سریا دوبارہ سے آ گئی ہے یوٹیوب پر, اور میں سوچ رہی ہوں کہ اپنی کو دیکھنے جاؤں یا نہ جاؤں. اچھے لوگوں نے, اچھے دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ وہ تمہاری ماں ہے. بے شک وہ میری ماں ہے, اور اللہ ان کو زندگی دے, تندرستی دے, حیاتی دے. میں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں, اور بس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. چلیں بنے رہیے میرے ساتھ, آپ کا اور میرا ساتھ. پھر میں کہوں گی, پہلے بھی کہہ چکی ہوں, چینل کو سبسکرائب کیجیے. آپ لوگوں کے ساتھ ہونے سے حوصلہ بن گیا تھا, ابھی حوصلہ میرا پست ہو گیا ہے. ایک تو میں ذہنی طور پر ویسے ہی بہت پریشان ہوں فرینہ کے لیے, کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, اسے کیا کرنا چاہیے. وہ بچی ہے, ناسمجھ ہے, اس نے کیا کچھ کر دیا, کیا کچھ کر گئی, اپنی زندگی بھی تباہ برباد کر لی, ہمیں بھی کہیں منہ دکھانے جیسا نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ ساری میری مشکلیں آسان کر دے, ہر پریشانی کو دور کر دے. آپ لوگ دعا کیجیے, اور بس دعا کیجیے, دعا کیجیے, دعاؤں کی درخواست ہے. بنے رہیے, کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ویڈیو کا اینڈ کر دیجیے, اور مجھے حوصلہ دیجیے, کسی طرح سے بھی حوصلہ دیجیے, موٹیویٹ کیجیے مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تکلیف ہے مجھے, میرا چینل ڈیلیٹ